ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس خالق و مالک کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ موضوع گفتگو ہے اسلام میں بچیوں کی اہمیت، بیٹیوں کی اہمیت۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے، ہم سب کو سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دنوں سے جو موضوع گفتگو چل رہا ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے اور بالآخر ہمیں دنیا سے رخصت اختیار کرنی ہے اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے اور اپنے رب کو اپنے تمام اعمال کا ہم نے حساب دینا ہے۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی 21ویں پارے کی سورۃ التکویر ہے، اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے دو مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے قیامت کے آنے سے قبل ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز نظام کائنات میں جو موجود ہے یہ سارے کا سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز اپنی قبروں سے نکلے گی، جہاں جہاں وہ موجود ہوں گے ان کے ذرے جڑیں گے، وہ سارے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ ذکر قیامت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کا ذکر کیا جنہیں کفار مکہ ایام جاہلیت میں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے، اور پھر میرے مالک نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی۔ اس صورت مبارکہ میں ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، ان کا کوئی پوچھ پال کرنے والا نہیں ہوگا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں پر ایک ایک کر کے غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ارضی میں یہ جو ہمیں رنگا رنگی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے
ان چیزوں کا ابتداءً ذکر کیا. سورج کا ذکر کیا، ستاروں کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، ہمارے جانوروں کے ساتھ ہماری محبت کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جانوروں سے، وحشی جانوروں سے ہمیں خوف آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ تکویر میں ان کا ذکر کیا. اگر سورج نہ ہو، ابھی دیکھیں چند دن، پورا ہفتہ تو بالکل سورج صحیح طرح نہیں نکلا تھا، آج دوسرا دن ہے سورج نکلا ہے. ہمیں کتنی طلب اور کتنی تڑپ تھی سورج کی. اگر یہ سورج نہ ہو تو صرف ہم غور کر دیں کہ ہماری دنیا کیسی ہوگی. سورج کی روشنی کی وجہ سے چاند روشن ہوتا ہے. یہ سورج ایسا سیارہ یا شمسی نظام کا وہ کرہ ہے کہ جس کی وجہ سے دیگر بہت سارے سیارے روشنی حاصل کرتے ہیں. نہ صرف یہ خود روشن ہوتا ہے بلکہ دیگر کو بھی روشنی فراہم کرتا ہے. سورج چاند کو روشنی دیتا ہے، ستارے اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کی کیفیت ہوگی تو ہوگا کیا؟ اذا الشمس کورت، پھر ہم سورج کو لپیٹ کر رکھ دیں گے. ذرا غور تو کریں، سورج کو دنیا کی ساری سائنس اور کائنات کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس سورج کی روشنی کو روک نہیں سکتے، اس سورج کی روشنی کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن وہ رب ہے جو فرما رہا ہے کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں. جب قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس سورج کی روشنی کو لپیٹ کر رکھ دوں گا. یہ سورج بے نور ہو جائے گا. یہ سورج اپنی روشنی کو، اپنی تماست کو، اپنی حدت کو، اپنے نور کو، یہ سورج کھو بیٹھے گا. پھر فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور پھر یہ ستارے سارے کے سارے بکھر جائیں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی بنایا ہے، اس میں کروڑوں اربوں سیارے موجود ہیں. یہ جو رب تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کی ایک کہکشاں سجائی ہے، یہ جو ستاروں کی ایک روشنی اور ٹمٹماتے ہوئے ستارے، خوبصورت جلملاتے ہوئے ستارے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب قیامت آئے گی تو یہ ستارے بھی پھر کیا ہوگا؟ یہ بکھر جائیں گے. آپ صرف تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، یہ ٹوٹ جائیں، تسبیح اگر ٹوٹ جائے، لڑی ٹوٹ جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، یہ بکھر جاتے ہیں، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر. اللہ ان چیزوں کو بے نور ہونے کا ذکر کر کے اللہ اپنی بڑائی کو، اپنی عظمت کو، اپنے خالق ہونے کو، اپنے مالک ہونے کو، اپنے ہر چیز کا مالک ہونے کو بیان کرتا ہے کہ اے لوگو سنو، یہ قرآن جب تم سنو تو سمجھ لو، سوچ لو، اس کائنات کا خالق میں ہوں. یہ سورج میں نے بنایا ہے، اس سورج پر پورا اختیار، پورا کنٹرول، پوری طاقت، پوری قدرت مجھے حاصل ہے. جب قیامت آئے گی میں وہ رب ہوں جس نے سورج کو بڑائی دی ہے، میں وہ رب ہوں جس نے سورج کو طاقت دی ہے، میں وہ رب ہوں جس نے سورج کو حرارت دی ہے، میں وہ رب ہوں جس نے سورج کو روشنی دی ہے. یہ اپنی کرنوں سے دیگر سیاروں کو روشن کرتا ہے. لیکن جب قیامت آئے گی تو میں نے جس طرح اس سورج کو جو چیزیں عطا کی ہیں، میں اس سورج کو بے نور کر دوں گا، میں اس سورج کی حرارت کو واپس لے لوں گا، میں اس سورج کی روشنی کو چھین لوں گا. پھر میں جو ستارے ہیں یہ بھی میرے حکم سے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. اگر ہم سائنسی توجیہ دیکھیں نا تو کروڑوں میل کے حساب سے یہ سیارے حرکت کرتے ہیں. بلکہ ایک سائنسدان ہے جنہوں نے یہ خوشاب کے قریب ایٹمی ری ایکٹر بنایا، سلطان بشیر الدین محمود. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ سیارے، بعض سیارے اس طرح حرکت کرتے ہیں، ایٹمی سائنسدان ہے وہ. انہوں نے کہا بعض سیارے اس طرح حرکت کرتے ہیں. جملہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شرابی ہوتا ہے نا نشے میں، وہ بدمست ہو جاتا ہے، وہ ادھر 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 ادھر
اور اگر اسے گاڑی دے دی جائے اور وہ نشے کی حالت میں ہو تو اسٹیئرنگ اگر اس کے ہاتھ میں ہو تو کیفیت کیا ہوگی؟ وہ گاڑی کبھی ادھر گھمائے گا، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ انہوں نے کہا اس طرح یہ سیارے بعض سیارے ایسے ہیں کہ اللہ کی اس نظام شمسی میں اس طرح حرکت کرتے ہیں، لیکن وہ رب کی قدرت ہے، اس طرح حرکت کرنے والے سیاروں کو بھی وہ کسی دوسرے سیارے سے، سورج سے، ستاروں سے، چاند سے ٹکرانے نہیں دیتا۔ اگر وہ سیارے اس طرح حرکت کرتے ہیں تو کسی وقت بھی امکان ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے ٹکرا کے ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو پھر نظام شمسی میں ایک درم برم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن وہ رب کا نظام ہے، وہ رب کتنا بڑا ہے، وہ رب کتنی عظمت والا ہے، کتنی قدرتوں والا ہے، تو اس طرح کرتے ہوئے زگ زیگ انداز میں بھی دوڑتے ہوئے سیاروں کو اپنے اختیار میں اس نے رکھا ہوا ہے، اور کوئی سیارہ کوئی سورج سے نہیں ٹکرا سکتا، کوئی چاند سے نہیں ٹکرا سکتا، کوئی ستارے سے نہیں ٹکرا سکتا، کوئی مریخ، مشتری سے اور دیگر سیاروں سے نہیں ٹکرا سکتا۔ تو وہ رب کہتا ہے جب قیامت آئے گی تو یہ میری قدرت ہے کہ میں ان سیاروں کو دوسرے سیاروں سے ٹکرا دوں گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا آف گریوٹی، فزکس کا ایک قانون ہے، کشش ثقل کا قانون، زمین اپنے مدار کے گرد، سیارے باقی چیزیں اپنے مدار کے گرد، چیز اوپر پھینکے زمین کی طرف آئے گی، لیکن رب تعالیٰ کہتا ہے یہ جو کشش ثقل ہے نا، یوں سمجھیے وہ رب نہیں تو سمجھیے نہیں بلکہ یقینی طور پہ یہ رب نے بنائی ہے۔ وہ رب اس کائنات کی اس سینٹر لا آف گریوٹی کو اللہ ختم کر دے گا، پھر ساری کی ساری چیزیں کوئی ادھر جا رہی ہوگی، کوئی ادھر جا رہی ہوگی، اپنے مدار سے نکلے گی، سورج چاند سے، چاند سورج سے، سیارے ٹکرائیں گے ایک دوسرے سے، ستارے دوسروں سے ٹکرائیں گے۔ رب نے اس چیز کو بیان کیا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، واذا الجبال سيرت، اللہ کہتا ہے پھر ہم پہاڑوں کو اکھیڑ کر رکھ دیں گے۔ کیا ہوگا؟ وہی لا وہ جو کشش ثقل کا قانون ہے، لا آف گریوٹی، اس کو اللہ کہتا ہے ہم آج کی سائنس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قانون اپنا اثر ختم، یہ جو طاقت ہے یہ ختم ہو جائے گی، پھر پہاڑ بھی اکھیڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور پھر 10 ماہ کی گابر اونٹنیاں ایسے چھپتی پھریں گی، انہیں کوئی پکڑنے والا، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے عرب میں آج کا بھی ذمہ دار جب اس کی بھینس، گائے، بکری جو بھی دودھ دینے والے جانور ہیں جب وہ گبر ہو جاتے ہیں، گبر جس کو کہتے ہیں، تو ان کا شروع سے ہی خیال کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ بچہ جننے کے قریب ہوتے ہیں، 10 ماہ 9 ماہ کا عرصہ، اونٹنی 10 ماہ ہے، 10 ماہ اونٹنی، تو ذمہ دار جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کا خیال کرتا ہے۔ جانور پالنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی جس کمرے میں کوڑ میں ہوتی ہیں وہ جانور ادھر ہی چارپائی بچھا لیتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ کتنا خیال کرتے ہیں، یہ ہمارے روز کی دیکھنے کی باتیں آج کے زمانے میں بھی۔ عرب میں اونٹوں سے بالخصوص اور اونٹنیوں سے بہت ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے مزاج کے مطابق، یعنی قیامت جب آئے گی ہولناک کیفیت ہوگی، وہ لوگ جو اپنی اونٹنیوں سے پیار کرتے ہیں بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اونٹنی 10 ماہ کی گابر اونٹنی بھی ہوگی تو قیامت جب آئے گی تو ان کا خیال رکھنے والے اپنے وجود کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان پہ جان دینے والے، ان کا خیال رکھنے والے، ان کی خدمت سیوا کرنے والے، سب کچھ ہر چیز ان کے ذہن سے محو ہو جائے گی، اور وہ اونٹنیاں جو ہیں وہ ادھر ادھر پھر رہی ہوگی اور کوئی بھی ان کا مالک ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت اتنی سخت چیز ہوگی۔ اللہ نے ایک اور مثال یہاں پہ دے دی، پھر فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جو ہے وہ یکجا کر دیے جائیں گے۔ اونٹ شیر آ جائے تو ہم بھاگ جائیں گے، چلو ہم نہ بھاگیں، شیر آ جائے ہمیں چیر پھاڑ دے گا۔ وحشی جانوروں کی مثالیں دی اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جتنے بھی وحشی جانور ہیں، جنگلی جانور جو اذیت دینے والے ہیں، مارنے والے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جانور جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت اتنی ہولناک چیز ہوگی کہ انسانوں کی کیفیت تو یہ ہو جائے گی کہ دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں گے اور اپنی فکر میں لگ جائیں گے،
لیکن وہ وحشی جانور جن سے انسان بھی خوف کھاتا ہے، وہ وحشی جانور جو انسان پر حملہ آور ہو کر انہیں چیر پھاڑ کر اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، ان وحشی جانوروں پر بھی وحشت طاری ہوگی۔ وہ کسی کو مارنے کی بجائے، وہ کسی پر حملہ کرنے کی بجائے، وہ کسی کو اپنی خوراک بنانے کی بجائے، وہ بھی قیامت کے اس منظر میں ایک دوسرے کے قریب جمع ہو جائیں گے اور ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو چیر پھاڑ کر کے اپنا نوالا بنا لیں۔ قرآن یہ فرما رہا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی۔ مفسرین نے اس آیت کی پیش بہت ساری تفصیلات لکھی ہیں۔ بعد نے لکھا کہ وہ لوگ نیک اللہ ایک طرف کر دے گا، جن کو اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یعنی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، جب قیامت ہوگی تو ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے تھے، اللہ کی بات کو ماننے والے تھے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے تھے، تم سارے نیکوکار ایک طرف جمع ہو جاؤ۔ اور دوسرے وہ ہوں گے جنہیں بائیں ہاتھ میں یا پشت سے نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ ایک اس وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی، اور ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی ماننے والے ہوں گے، وہ ایک طرف، جو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ دوسری طرف۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ انسان کی روحیں جو ہیں وہ جسموں میں کے ساتھ دوبارہ ان کو زندہ ان کو کر دیا جائے گا، روحوں اور جسموں کا ملاپ ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا البحار سجرت، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی اللہ قیامت کے اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ ہم سورج کو بے نور کر دیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا جانور پہاڑوں کو کھیڑ دیا جائے گا، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں جو انتہائی نگہداشت جن کی جاتی ہے، لوگ ان کو بھول جائیں گے، وہ چھٹتی پھریں گی، وحشی جانور ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ سمندر آگ بجھانے کے لیے کس چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں؟ پانی کا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سمندروں میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے نا۔ رب کہتا ہے جب قیامت آئے گی نا، ہم سمندروں کو بھڑکا کر رکھ دیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ پانی جو ہے نا 2 چیزوں کا مرکب ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ یہ ان 2 چیزوں، اور دونوں چیزیں ایک آگ جلانے والی ہے اور دوسری آگ کو تیز کرنے والی چیز ہے۔ آگ لگی ہوئی ہو نا، ہوا اگر چلے تو آگ بھڑک جاتی ہے، لیکن یہ رب کا نظام ہے۔ میرا مالک کیا کرے گا؟ میرا مالک اس قیامت کے منظر میں اللہ کہتا ہے ہم سمندروں میں آگ بھڑکا دیں گے، یعنی وہ پانی جس کو ہم آگ بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے کہا، اللہ ان قوانین کو جو رب نے بنائے ہیں، کشش ثقل کا قانون ہے، دیگر قوانین ہے، اللہ ان قوانین کو ہٹا دے گا۔ وہ چیز جو جس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے اپوزٹ کام میں استعمال ہو جائے گی۔ پانیوں میں آگ لگ جائے گی، ہر چیز بھڑکا دی جائے گی۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے آج ڈرلنگ کر کے سمندر کی تہوں سے پیٹرول اور گیس اور دیگر چیزوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے زمانوں کی طرف اشارے کر رہا ہے۔ اب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، اور وہ بے شمار، آپ ذرا غور تو کریں سمندر کتنا پانی ہے، 9 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی۔ اگر اس سارے پانی میں آگ لگ جائے تو ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے جتنے بھی پانی کے سمندر ہیں ان کے ذخائر کو ہم یہ آگ بن جائے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ فرماتا ہے جب زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے یہ پوچھا۔ اب قیامت کا منظر آ گیا، قیامت میں اب لوگ اٹھیں گے، رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ میرا رب کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پھر وہ ان بچیوں سے جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے باعث ان کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات، ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں کفار کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو
قبر کھود کر ڈال کر اوپر مٹی، زندہ ان کو مار دیتے تھے، زندہ بچیوں کو پکڑتے گھڑے میں ڈالتے، اوپر سے مٹی ڈال کے ان کو مار دیتے تھے۔ اللہ قیامت میں ان بچیوں سے پوچھے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، ان زندہ تردور کی ہوئی بچیوں سے سئلت، پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم کی پاداش میں اے بچیوں تمہیں قتل کر دیا گیا، تمہیں زندہ درگور کر دیا گیا، تمہاری زندگی کا حق تم سے چھین لیا گیا، تمہاری سانسوں کی ڈوری کو کاٹ دیا گیا، اے بچیوں تمہیں کیوں مارا گیا؟ اب بڑی عجیب بات ہے، اللہ کو تو سب پتا ہے کہ ان کو کیوں مارا گیا، لیکن اللہ ہمارے لیے پیغام چھوڑ رہا ہے۔ بچیوں کی اہمیت کے حوالے سے میں دو چار باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ صرف یہ سمجھ لیں کہ اس دور میں ایک قبیلہ تھا، ربیہ قبیلے کے سردار کے ساتھ دوسرے قبیلے کی جنگ ہوئی۔ اس قبیلے والوں نے جہاں ان لوگوں کو مارا، آغاز کیسے ہوا اس رسم کا؟ وہ ربیہ قبیلے کے سردار کی بیٹی کو بھی اٹھا کے لے گئے، جرگہ جماعت ہوا، پنچایت ہوئی، بیٹھے لوگ، اس بچی کو بھی لایا گیا، صلح صفائی ہو گئی، اس بچی کو حق دیا گیا کہ تم چاہو تو باپ کے پاس آ جاؤ، تم چاہو تو جس کے پاس جو تمہیں لے گئے، جس کے ساتھ تمہاری شادی اس زمانے میں ہوئی، تم اسی کے ساتھ رہو۔ اس بچی نے جس کے ساتھ اس کا نکاح یا شادی جو بھی ان کا طریقہ تھا، اس نے کہا میں اسی کے ساتھ جاؤں گی، میں اپنے باپ کے پاس نہیں رہتی۔ معاملہ تو طے ہو گیا، لیکن ربیہ قبیلے کے سردار کو اتنی دکھ، تکلیف اور غصہ آیا کہ اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ آج کے بعد میرے قبیلے میں جو بچی پیدا ہوگی اس کو قتل کر دیا جائے گا، تاکہ ان فیوچر ہمیں ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ آغاز تھا بچیوں کو مارنے کا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا، اور اس کے بعد یہ رسم آہستہ آہستہ دوسرے قبیلوں میں بھی آ گئی، کیونکہ عام عرب کی حالت خراب تھی اور غریب تھے، خستہ حالی تھی، وہ لوگ اپنی بچیوں کو مار دیتے، پھر وہ کہتے تھے ہمیں شرم آتی ہے کہ کوئی ہمارا داماد بنے، ہماری بیٹی کسی اور کے گھر میں جائے، اس کا شوہر کوئی ہو، وہ کہتے تھے ہمیں شرم آتی ہے۔ وہ تیسری وجہ وہ بیان کرتے تھے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ جنگ میں ہمارے کام آتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، ہمارے بازو طاقت بنتے ہیں، اور بچیاں تو کسی کام کی نہیں ہے، یہ نہ جنگ میں جا سکتی ہیں، نہ ہمیں کسی اور کوئی اور فائدہ دے سکتی ہیں۔ یہ ان عرب کے جاہل معاشرے کی یہ سوچ تھی، اور آج بھی اس طرح کی سوچ کہیں بلکہ کئی جگہوں پہ موجود ہے۔ اب ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اب رب تعالیٰ یوں سمجھیے، رب تعالیٰ ان بچیوں کا مدعی خود بن جائے گا۔ مدعی علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عام طور پہ جو قتل کرتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ظلم کیوں کیا ہے، تم نے کیوں اس کو مارا ہے، تم نے چوری کیوں کی ہے، تم نے ڈاکہ کیوں ڈالا ہے۔ لیکن اللہ کیا پوچھ رہا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، رب ان بچیوں سے جن کو قتل کیا گیا ان سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کیوں قتل کر دیا گیا۔ یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ ہم کسی کو کہتے رہے گھر میں ڈاکہ کیوں ہوا ہے، یہ سوال نہیں بنتا۔ ہم ڈاکو کو پکڑ کے پوچھیں گے، قانون نافذ کرنے والے ادارے پوچھیں گے تم نے ڈاکہ کیوں ڈالا ہے، لیکن رب نے اس اصول سے ہٹ کے اللہ کہتا ہے ان بچیوں سے پوچھا جائے گا، اے بچیوں تمہیں کس جرم کی پاداش میں تمہیں زندہ درگور کیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے ان بچیوں کا مدعی کوئی نہیں ہے، کیونکہ مارنے والا، زندہ درگور کرنے والا باپ ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو مارتا ہے، زندہ درگور کرنے والا بھائی ہے، اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر رہا ہے، ماں ہے جو اپنی اس ظلم کے خلاف بول نہیں پا رہی۔ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے، بچیوں کو ایذا دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ رب تعالیٰ یہ جرم کرنے والوں سے کلام بھی نہیں کرے گا، بلکہ رب تعالیٰ ان بچیوں سے یہ سوال پوچھے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس زمانے میں دو لوگ ایسے ہیں، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس زمانے میں بھی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے، قتل ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل۔ ان کو جب پتہ چلتا تھا کہ کوئی بچی زندہ درگور ہونے والی ہے، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو مارنے لگے ہیں،
تو آپ ان کے ہاں چلے جاتے اور ان سے وہ بچی لے لیتے، اس بچی کی پرورش کرتے، اس کی شادی تک کے اخراجات سارے خود برداشت کرتے تھے۔ یہ ایک آدمی تھے اس زمانے میں۔ اور دوسرے آدمی، عرب کا ایک بہت معروف شاعر گزرا ہے جس کا نام ہے فرزدق۔ اس کا ایک دادا تھا جس کا نام ہے سعصع بن ناجیہ، اور اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کا یہ معمول تھا، عرب کا بہت مشہور شاعر فرزدق اس کا نام تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چلا جاتا تھا اور وہ جا کر ان بچیوں کو لے لیتا تھا، اور وہ بچیوں کو نہ صرف لیتا تھا بلکہ جو بندہ اپنی بچی کو قتل کرنے والا ہوتا تھا 2 گابن اونٹنیاں اور 1 اونٹ ان کو دیتا تھا کہ یہ 2 اونٹنیاں جو بچہ جننے والی ہیں یہ لے لو اور 1 اونٹ لے لو، یہ بچی کو مارو مت، یہ کہ مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اور وہ پرورش کرتا تھا۔ جب وہ مسلمان ہوا نا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ فرزدق نے خود اس بارے میں فخر کرتا تھا، کہتا تھا میں اس دادے کا پوتا ہوں جس نے مرنے والیوں کو، زندہ درگور ہونے والیوں کو روکا اور ان زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو زندگی بخش دی۔ وہ خود یہ کہتا تھا وجدی الذی منع الوائد فاخشى الوعید فلم تؤدی، میں اس دادے کا پوتا ہوں جو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا کر ان کو نئی زندگی بخشنے والا ہوتا تھا۔ تو وہ یہ دوسرا آدمی تھا۔ آخری بات آج کی کرتا ہوں، اگلے جمعے پہ اسی موضوع پہ بات کروں گا کہ اللہ نے بیٹیوں کو کتنی عظمت عطا کی ہے۔ ہم بیٹیوں کو بہت سمجھتے ہیں لیکن رب ان بچیوں کو، رب کے پیارے محبوب ان بچیوں کو کتنی عظمت دے گئے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگلے جمعے پہ۔ آخری بات کہ عرب جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جس معاشرے میں اگر کوئی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرتا اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا، قبر چپ بند ہو جاتی۔ ذرا غور تو کرو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس معاشرے میں کیسا بدلاؤ پیدا کیا، جس معاشرے میں لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے، جس معاشرے میں بچیوں کو گلا گھونٹ کے مار دیا جاتا، جس معاشرے میں بچیوں کو باعث عار اور شرم اور ننگ خیال کیا جاتا، اس معاشرے میں جب سارے لوگ ایک طرف تھے، میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا نے یہ محبت کا علم بلند کر دیا، لوگوں یہ بچیاں بڑی محبت والی ہیں، تم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں بچیاں بڑی عظمت والی، میرے مصطفیٰ اپنی اس بیٹی کے لیے جب حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہوتی، جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میرے رسول اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتے، ان کا ماتھا چومتے، ان کو اپنی نشست میں بٹھاتے اور ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہماری آج کی عورتوں کو ہر وقت اپنے محبوب کی محبتوں کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنا ہے، جس رسول نے ان عورتوں کو، ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا کے ماؤں کے عظیم رتبوں پہ فائز کر کے کہہ دیا الجنت تحت اقدام الامہات، جس محبوب نے بچیوں کو زندہ درگور کر ہوتے ہوئے معاشرے میں سے اٹھا کے کہہ دیا، جس نے بچیوں کی پرورش کی اس کو یہ اجر ملے گا، یہ عزت ملے گی، جس نے بیوی کے روپ میں عورتوں کو عزت عطا فرما دی۔ بس سمجھنا ہے ہمیں عورتوں کو، مردوں کو اس نبی کے احسانات کا بدلہ ہم کبھی بھی نہیں چکا سکتے۔ ہاں ان کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے اس رسول نے جو پیغامات دیے ہیں ان پیغامات پہ خود نہ صرف عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو بھی ان پیغامات محبت کی طرف ہم متوجہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنے قرآن پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔